السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں ہیں آپ کی خوشحال صحت والی زندگی کے لیے، جس میں آپ بہت ساری نیکیاں کریں اور آپ کا ایمان مضبوط ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہترین علم بھی عطا فرمائے۔ اچھا جی، ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ التکاثر۔ سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھنا ہے، ٹھیک؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، اس کا مطلب ہے غافل کر دیا تم کو مال کی زیادہ سے زیادہ اکٹھے کرنے نے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو جا دیکھا، یعنی قبروں میں پہنچ گئے۔ کلا سوف تعلمون، جلد ہی، ہاں جلد ہی تم جان جاؤ گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں جلد ہی تم جان جاؤ گے۔ اب ہم یہاں رکتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے الہاکم التکاثر کہ بیکار کی ایک دوسرے کے مقابلے میں چیزیں اکٹھے کرنے نے اے انسان تم کو اپنی زندگی کے اصل مقصد ہی کو بھلا دیا۔ کیا مقصد ہے ہماری زندگی کا پیارے بچوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات سننا، اس کی بات ماننا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک اچھا انسان بننا، اور لالچی نہیں ہونا کہ ہم بہت ساری چیزیں اپنے لیے اکٹھی کر لیں اور لوگوں کو شیئر ہی نہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کمپٹیشن کیسے شروع ہوتا ہے، یہ مقابلہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں ماما میرے اس دوست کے پاس یہ والی گیم آ گئی ہے، مجھے اس سے بھی اچھی گیم چاہیے۔ ماما میرے کلاس فیلو کے پاس اس برانڈ نیم کے جوتے ہیں، مجھے اس سے بھی اچھے جوتے چاہیے۔ یہ بیکار کا کمپٹیشن ہے، یہ بیکار کا مقابلہ ہے۔ ہمیں تو صرف جوتے چاہیے جو آرام دہ ہوں اور جس کو پہن کر ہم چل سکیں۔ وہ جو ایکسٹرا پیسے ہم نے جوتوں کے اوپر لگانے ہیں، اس سے ہم کسی اور کی مدد کر سکتے ہیں اور کسی اور کو جوتے لے کر دے سکتے ہیں۔ ہم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو دکھاوا ہوتا ہے اور یہ جو مقابلہ ہوتا ہے، اس سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ تو ہم کو معلوم ہے کہ یہ دنیا ہمارا اصل گھر ہے ہی نہیں۔ ہمارا اصل گھر تو پرفیکٹ جنت ہے، جہاں پر ہم کو ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیں گے۔ اور وہ گھر ہم صرف کس طریقے سے لے سکتے ہیں، کس طریقے سے جیت سکتے ہیں؟ نیکی کے کام کر کے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو لوگوں کی بھلا کریں، لوگوں کے ساتھ نیکی کریں۔ اور لالچ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں فائدہ نہیں دے گی۔ میرے پیارے بچوں، ہم لالچ کی وجہ سے کتنی بھی چیزیں اکٹھی کر لیں، ہم اپنی قبر میں تو نہیں لے کے جا سکتے، لیکن نیک اعمال ہم لے کر جا سکتے ہیں اپنی قبر میں، اور اس سے ہم جنت کو جیت سکتے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گی لالچ کے بارے میں، اور وہ کہانی ایک کسان کے بارے میں۔ ایک کسان تھا اور وہ بڑا اداس تھا کہ اس کے پاس کوئی زمین ہی نہیں ہے۔ تو بائی چانس اتفاقاً وہاں سے بادشاہ گزرا، اور بادشاہ نے کہا کہ تم کیوں اداس؟ اور اس نے بتایا میرے پاس کچھ ہے نہیں زمین۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اوکے، ایسا ڈیل کرتا ہوں کہ تم جتنا بھی چل سکتے ہو چلو، جتنا تم چلتے جاؤ گے وہ سارا کا ساری زمین تمہاری ہو جائے گی، لیکن تم کو میرے پاس واپس آنا ہے اور بتانا ہے تاکہ میں کانٹریکٹ سائن کر سکوں اور لکھ سکوں کہ یہ ساری زمین تمہاری ہے۔ اب کسان چلتا گیا، کہنے لگا میں تو اور بھی چل سکتا ہوں۔ اس کو یہ بھول ہی گیا کہ میں نے بادشاہ کے پاس واپس جا کے اپنی زمین کو کلیم کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ 20 مائل چلا ہوں، اب میں اور چلوں گا۔ پھر اور دیر گزر گئی، پیدل چلتا گیا۔ اب 37 سال کا ہو گیا اور کہنے لگا میں اور چل سکتا ہوں اور تاکہ میں اور زمین لے لوں۔ پھر وہ اور چلتا گیا، پھر کہنے لگا ابھی تو میں 40 سال کا ہوں، میں اور بھی زمین چل سکتا ہوں۔ چلتے کہنے لگا اب میں یہ تو آگے سمندر آ گیا، اب میں بوٹ بناتا ہوں اور دور تک جاتا ہوں تاکہ یہ سمندر بھی میرا ہو جائے۔ لیکن جب وہ بوٹ بنا رہا تھا تو وہ پھسلا اور گرا اور مر گیا، اور واپس بھی نہ پلٹا اور زمین کلیم بھی نہیں کر سکا اور کوئی بھی چیز اپنی قبر میں نہیں لے کے جا سکا۔ ہاں، لالچ اس نے بہت کی کہ میں اور لیتا جاؤں۔ تو میرے پیارے بچوں، ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم اس دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ ہم نے لالچ نہیں کرنی ہے، ہم نے دوسروں کا بھلا کرنا ہے، ہم نے نیکیاں کرنی ہے اور نیکیاں آخرت کے لیے جمع کرنی ہے۔ یہ حقیقت ہم کو اس دنیا میں ہی سمجھ آ جانی چاہیے۔ ٹھیک، یہاں پر ہم رک جائیں گے اگلی دفعہ کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔